سورۃ العلق جس کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں انسانی سب سے بڑی ضرورت کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ انسان اس کائنات میں ایک خاص مقصد لے کے آیا ہے۔ اس مقصد کی پہچان انسان کو علم کے ذریعے ہو سکتی ہے، تو وہ علم سکھانے کے لیے خالق کائنات نے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسولوں کی صورت میں انسانوں کے معلم اور استاد مقرر فرمائے کہ جنہوں نے آ کر بتایا کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اور اس کائنات میں انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بنیادی 3 سوال ہیں جن کے متعلق انبیاء اور رسول اپنے اپنے وقت مقرر پہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو ان سوالوں کے متعلق آگہی جو ہے فراہم کرتے رہے۔ تو اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے متعلق سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبوت و رسالت کا آغاز بظاہر تو اس وحی سے ہوا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کا تعلق بذریعہ وحی مضبوط ہو چکا تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وحی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ فرشتہ رب کا پیغام لے کے نبی اور رسول کے سامنے ظاہر ہو اور انہیں بتائے کہ رب کا پیغام یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور آ کے بتائے کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے۔ ایک یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے اوپر بڑا ہی گراں گزرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو آقا علیہ السلام کی ٹانگ جو ہے وہ میرے ران کے اوپر تھی، اور اچانک سے اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا، مجھے یوں لگا کہ جیسے احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی اقسام میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ خواب کوئی واقعہ کوئی معاملہ نبی کو دکھا دے اور وہ کل کلاں کو جا کے پھر جو ہے وہ درست ثابت ہو، تو گویا کہ انبیاء کی خواب جو ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید فرقان حمید ہمیں خود ہی دے رہا ہے، جیسا کہ آج سے چند ہفتوں کے بعد ہم نے ایک بہت بڑی سنت ابراہیم زندہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے۔ اب وہ معاملہ وہ حکم الہی بذریعہ فرشتہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب کے خلیل تھے، انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ میرے رخت جگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ اب یہ حکم الہی خواب میں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ جب تک فرشتہ نازل نہیں ہوتا، جب تک اس مسئلے کی حقیقت واضح طور پہ میرے سامنے بیان نہیں کر دی جاتی، میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں۔ اور فرزند نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب کو آپ حقیقت کا رنگ دیں گے۔ تو دونوں باپ بیٹے نے تابع داری اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا، کیونکہ یہ حکم الہی تھا۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ علق کے نزول سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پہلی وحی قرآن کی تھی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا کرتی تھی
جسے اگلے ہی دن یا چند دن کے بعد نبی علیہ السلام دیکھ لیتے کہ وہ خواب اسی طرح جو انہیں دکھائی گئی تھی اسی طرح وہ معاملہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو گیا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کی خوابیں سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی تو اس کے بعد سے نبی علیہ السلام نے غار حرا میں خلوت اور جو ہے تنہائی اختیار کرنا شروع کر دی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آخر حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں شروع دن سے ہی شامل تھی کہ آقا علیہ السلام نے بتوں کو اپنا خدا نہیں مانا۔ جتنے بھی انبیاء و رسول تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توحید کے اوپر ہی پیدا کیا ہے، ان کے اندر شرک کی آمیزش موجود نہیں تھی۔ تو آقا علیہ السلام لات، منات، عزا، ہبل جو ہے ان کو اپنا خدا نہیں مانتے تھے، ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانتے تھے، بلکہ سیرت کی کتابوں کے اندر یہاں تک بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی شخص لات، منات کی قسم بھی اٹھاتا، کیونکہ وہ تو ان کے خدا تھے، اگر نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی قسم بھی اٹھائی جاتی تو آقا علیہ السلام اس سے بھی بڑا بیزار ہوتے، نبی علیہ السلام اسے بھی نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے کہ بھی یہ لات منات کی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام غار حرا میں جا کے یہ سوچتے کہ بھی حق کیا ہے۔ کئی دن تک کئی ہفتے بھی نبی علیہ السلام کے غار حرا میں گزرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے کھانے پینے کا اہتمام وہیں پہ فرما دیتی، وہیں پہنچا دیتی۔ اور سیرت کی نگاہوں کتابوں میں اور تفاسیر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ آقا علیہ السلام غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اب وہ کون سی عبادت تھی اس کی حقیقت تو موجود نہیں، لیکن امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت و رسالت کے اظہار سے پہلے جو فرمایا کرتے تھے وہ تفکر تھا، وہ تدبر تھا، کہ غور و فکر کہ بھی اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے اور انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے اوپر غور و فکر اور سوچ و بچار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی روٹین کے مطابق آقا علیہ السلام غار حرا میں ہیں تو اچانک سے آقا علیہ السلام نیند اور بیداری کی درمیانی حالت ہے۔ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فوراً سے انسان کے ہوش و حواس اس طرح قائم نہیں ہوتے جیسے انسان جو ہے وہ حالت بیداری میں اس کے ہوتے ہیں۔ تو تفسیر کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حالت نیند میں بھی ہیں اور تھوڑی سی بیداری بھی ہے۔ تو اچانک سے جب غار حرا سے باہر نکلے تو جبریل نے کو پہلی مرتبہ اپنی اصل شکل و صورت میں دیکھا، اتنی بلند قد و قامت کہ پاؤں زمین پہ لگے ہوئے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ ان کا سر جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، 600 پر کہ جب جبریل امین انہیں کھولتے ہیں تو مشرق و مغرب ان کے اندر جو ہے وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور اتنی خوبصورتی کہ پروں کے اندر جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دیکھتے ہی بڑا خوف جو ہے وہ طاری ہو گیا، اور پھر انہوں نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اب اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں ہم نے تمہیں امی نبی دیا ہے، ایسا نبی جس سے پہلے تعلیم نہیں تھی، تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کرتے جیسے مشرکین مکہ نے کیا کہ بھئی یہ کیسا پیغام ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ تو فلاں شخص سے سیکھ کے، انسانوں سے سیکھ کے تو ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو ختم کرنے کے لیے یہ بتا دیا کہ اس نبی کو تعلیم دیں گے تو ہم خود ہی دیں گے، یہ کسی انسان سے نہیں سیکھیں گے، یہ کسی انسان کے علمی اعتبار سے محتاج نہیں ہوں گے، ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوگا۔ انہیں وہ تعلیم دی جائے گی کہ جسے پڑھنے کے بعد صدیاں بھی گزر جائیں گی تو لوگ حیران و ششدر ہوں گے کہ یہ کیسا انسان ہے جو عرب سے باہر نہیں نکلا اور زمین میں چھپے ہوئے بھید اور فضاؤں میں، ہواؤں میں چھپے ہوئے بھید جو ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان اور مفکر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی جو ہے وہ سب سے بڑا سیاح ہوگا، کہ جو جس نے پوری کائنات کی سیر کی ہوگی، ورنہ اتنا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے عبرت حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، سیرو، تو پھر زمین میں جو ہے گھومو پھرو، پھر تمہیں جو ہے عبرت بھی ملے گی، نصیحت بھی ملے گی اور علم بھی ملے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا معجزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمی اعتبار پہ کسی انسان کے محتاج نہیں تھے۔ فرمایا اقرا، پڑھیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، صحیح بخاری مسلم کے اندر واقعہ موجود، فرمایا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا،
جبریل امین نے اپنے پروں میں نبی علیہ السلام کو پکڑا اور بڑی مضبوطی کے ساتھ بڑے زور کے ساتھ دبایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پسینہ آ گیا، چھوڑا اور پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، پھر دبایا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام جبریل امین کے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں، پہلے جبریل پڑھ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پیچھے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جبریل امین کے پیچھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ان پڑھ نبی دیا، ایسا ان پڑھ کہ جس نے لوگوں سے نہیں سیکھا تھا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحبی علم دیا۔ علم کے ذات ذکر کر دو قسمیں ہیں، ایک وحبی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ایک کسبی ہے جو انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ کے کبھی یہ سفید رنگ ہے، یہ کالا رنگ ہے، یہ سرخ رنگ ہے، یا اپنے کانوں سے سن کے یہ کسی انسان کی آواز ہے، یہ کسی پرندے کی آواز ہے، یہ کسی جانور کی آواز ہے، یا اپنی زبان سے سن کے کبھی یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ بد ذائقہ ہے، تو یہ حواس خمسہ جسے ہم اپنے ہاتھوں سے چھو کے یا نگاہوں سے دیکھ کے یا کانوں سے سن کے یا زبان سے چکھ کے حاصل کرتے ہیں، یہ حواس خمسہ ہیں جو کسبی ہے، جو انسان محنت کر کے یہ علم حاصل کرتا ہے، یا پھر اپنے عقل و شعور سے حاصل کرتا ہے، یہ کسبی ہے، یہ عام علم ہے۔ ہر فرد و بشر جو ہے اس کے اوپر جتنی محنت کرے گا، من جدہ بجدہ، جتنی محنت کریں گے اتنا علم مل جائے گا، لیکن وحبی علم جو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عطا کرتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ، کہ ان کا کوئی عمل ایسا اللہ کو پسند آ جاتا ہے کہ اللہ انہیں بھی حالت نیند میں، خواب میں کوئی واقعہ دکھا دیتے ہیں جو مستقبل میں جو ہے رونما ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کے حصوں میں سے یا تو 40واں حصہ ہے یا 70واں حصہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، وہ جس کے اوپر فضل و کرم فرما دے۔ تو گویا کہ علم کا آغاز، قرآن کا آغاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آغاز ایک ہی دن ہوا۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی حدیث مبارکہ تو بڑی 100 سال بعد میں لکھی گئی، تجربہ کار یہ سب سے بڑی خام خیالی ہے، اور یہ شریعت کے اوپر ڈاکہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی جو حیثیت ہے اسے کم کرنا ہے۔ اگر بظاہر کو بندہ یہ کہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انسانوں میں کسی کے کم ہے تو ہر بندہ کہے گا جس نے گستاخی کی ہے، لیکن حضرت تجربہ کار جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی وحی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پڑھی۔ جب تک ہم لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے، لوگوں کی باتیں سننے کے بعد ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، پھر ہمیں اختلاف ہی ملتا رہے گا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر انسان کے سوچنے کا اپنا معیار ہے۔ اس نے جیسے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا یا جیسے اس نے سنا اس کے مطابق وہ ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ وہ صحیح رائے بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے جن کی ہر بات جو ہے ماننا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر 1% بھی بات کا یا ایک بات کا بھی انکار کر دیں تو ذات ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو پھر اتنا بڑا ڈاکہ ہم کیسے ڈالنے دیں لوگوں کو؟ کبھی حدیث مبارکہ تو بڑے 100 سال بعد لکھی گئی ہے، آپ حدیث کو ایک طرف کر دیں، بس قرآن کو پڑھیں، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے۔ بھائیو قرآن وہی ہے تو میرے نبی کا فرمان بھی وہی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جب تک عرش الہی سے اللہ کا حکم نہیں آتا، اللہ کا آرڈر نہیں آتا، نہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان حرکت میں۔ اب یہ حکم صرف قرآن کے بارے میں تو نہیں ہے، میرے نبی کی زبان کی حرکت کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبان اس وقت تک حرکت میں آتی نہیں ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کلمات اس وقت تک جو ہے وہ جھڑتے ہی نہیں ہیں، وہ علم کے موتی جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ